بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھیں، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں، اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا کہ آپ اندر ہی تشریف فرما ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائیں، اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں، اور ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا۔ چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھ چکے تو پہچان گئے تھے کہ انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ اٹھیں تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں، اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا، اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس فترہ اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج اور صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا، تو دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش بھی کی۔ تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا، یعنی صفوان بن معطل، کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے، اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ بھی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خدا وند قدس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے۔
حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نعلین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیج کر آپ کو خبر دی تھی کہ آپ نعلین اقدس اتار دیں۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرماتے کہ آپ کو ان کی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا یہ گمان کر سکتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ تو مجھ سے لاکھوں درجہ بہتر ہیں، اور حضرت صفوان جو بدرجہ ہاتھ تم سے زیادہ بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی تھی ان سے سوال کیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن ہیں اور گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المؤمنین زینب بنت جاش سے دریافت فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ کو بھی اچھی ہی جانتی ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح سے اچھی جانتا ہوں، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد یعنی صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی تھیں، پردہ نشین تو تھی ہی اور صاحب فراش بھی ہو گئیں۔ انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں تھی۔ جب آپ کو مرض سے کچھ صحت ہوئی تو ایک رات ام مستہ صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی آپ نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت رنج اور غم سے آپ نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر آپ روتی رہیں۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی اور تشفی دی مگر یہ برابر روتی رہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑ رہی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالی تمہاری برات بذریعہ وہی اعلان فرمائیں گے، ورنہ توبہ اور استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔
تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورتحال میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، اور ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہو اور اس کی حمد و ثنا کرو، اور اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورۃ نور میں سے 10 آیات کی تلاوت فرمائی جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد سورۃ نور کی آیات تلاوت فرما کر مجمع عام کو سنائیں، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، مصطع بن اساسہ اور حمنہ بنت جاش اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کا اعلان ان کے بیٹے سے کروایا گیا، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے خود 10 آیتیں نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی ثابت کی۔ اب ان آیات کی تلاوت رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی۔ شارح بخاری علامہ کرمانی نے فرمایا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے، اگر کوئی اس میں شک کرے تو وہ کافر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطع بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد بھی فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطع بن اساسہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطع بن اساسہ کی کبھی بھی کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور پھر مصطح بن اثاثہ کا خرچہ بدستور آپ نے جاری فرما دیا۔